جو RSS کی بنیاد تھی یہ بھی نازیزم سے متاثر ہو کے لکھی گئی تھی، جو اس وقت جو ہے نا سروا اختر جو اس کے بانی تھا، کچھ اس کے اثرات ہمارے اسلام میں بھی آئے تھے اسی نازیزم کے، وہ کچھ چیزیں اس وقت جو ہے نا یہاں جو خیری برادران والا جو جی بالکل وہ اس سے تو ایک تو وہ وائٹ سپریمیسٹ اور ان کا اگر چلیں مطلب مشرقی صاحب کا بھی کچھ تھوڑا سا، ہاں وہ خاکسار تحریک جو تھی وہ اس کے اندر. لیکن میں مطلب صرف اس لنک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا یہ تو ڈائریکٹلی وائٹ سپریمیسٹ جو ہے اس کے لنک، اور یہ آج تک نہ صرف اس کو آن کرتے ہیں بلکہ آج بھی اپنا آئیڈیل بھی قرار دیتے ہیں اس کو، یہ تو بات کلیئر ہے. اچھا دوسری طرف ان کی لنکیج جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اصولی طور پہ ہندوستان کا جو سٹانس تھا وہ ہمیشہ پرو فلسطینین رہا ہے. PLO جو ہے وہ پاکستان کی حمایت اس نے کبھی نہیں کی. سیکولر ہندوستان کا سٹانس ہمیشہ پرو فلسطین، اس لیے فلسطینی جی پاکستان کی نسبت انڈیا کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان سے بڑھ کر ایک وقت تک، کیوں پاکستان پہ تھوڑا وہ بھی تھا نا، ہمارے کوئی برگیڈیئر شرگیڈیئر نے کچھ وہاں پہ وہ مطلب آپریشن وغیرہ بھی کیا، بلیک فرائیڈے وغیرہ جو کچھ ہوا تھا وہ اردن کی طرف سے. تو اصل میں فلسطینیوں کو بھی ہماری طرح چین نہیں ہوتا نا، یہ جس ملک میں ہجرت کر کے گئے ہیں اس کو بھی ذرا تھوڑا حق پرست بنانے کی کوشش کی ہے، تو وہ پھر پھڈے وغیرہ پڑے. خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ جو ہے نا بالکل یہ بات صحیح ہے کہ فلسطینی اور انڈینس یہ مطلب ایک دوسرے کے لیے یعنی یوں سمجھے پریز کرتے تھے ایک دوسرے کو. یہ پہلی دفعہ ان کے دور میں آ کے ہوا ہے. اچھا کل کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں پاکستان کے منسٹرز نے یہ اناؤنس کیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم انٹیلیجنس میں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں جو غیر ملکی سری نگر ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، اور اس کے بعد خیر جب ان کے پاس کوئی بڑے بھاری آلات ہیں، اور بعد میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے مطلب انہوں نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کھل کے بات کر دی کہ جو آنے والے تھے وہ اسرائیلی تھے، اور جو اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو ہوا کہ کچھ وہاں پہ میپنگ ہوئی، کچھ جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا وہاں پہ، اور اس کے بعد انڈین ایئر فورس جو ہے اس نے سینٹرل انڈیا کے اندر ایک ایکسرسائز شروع کی ہے، ایکسرسائز اکرمن کے نام سے. اور اس ایکسرسائز کے اندر یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا لائیو ایمونیشن یوز کر رہا ہے پریسائزڈ اٹیک کے لیے، کسی مخصوص جو ہے نا اس کے اوپر. اور وہ جو وہاں آنے والے غیر ملکی تھے جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اسرائیلی تھے، وہ بیسکلی اس پورے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس کو سپروائز بھی کر رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ کی جو بات آپ نے کہی ہے اس کی کڑیاں بہت ساری جو ہے فی وحینا و آیون فی آیوننا و وحینا، وہ اللہ تعالیٰ جو نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں نا کشتی بناؤ ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے. تو وہ آئے تو انہوں نے اپنے حکم مطلب ایڈوائز بھی ان کی ہے، اور ان کی مانیٹرنگ میں یہ ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس کے اندر.